السلام علیکم ناظرین، سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے اپنا 41 صفحات پر ایک اضافی نوٹ جاری کیا گیا ہے۔ یہ اضافی نوٹ ملک میں 90 روز کے اندر عام انتخابات کرانے اور 5 اگست کو مشترکہ مفادات کونسل کی جانب سے جو فیصلہ جاری کیا گیا تھا، جس کے تحت مردم شماری کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری دی گئی تھی، اس فیصلے کے خلاف یہ درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھیں، جس پر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے، جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے، جبکہ بینچ میں جسٹس امین الدین اور جسٹس اطہر من اللہ بھی شامل تھے۔ اس 3 رکنی بینچ نے ملک میں 90 روز میں عام انتخابات کرانے سے متعلق کیس کی سماعت کی اور فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان مشاورت سے کسی حتمی تاریخ کا اعلان کریں، جس کے بعد الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان میں مشاورت ہوئی۔ وفاقی حکومت کے نمائندہ وکیل اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان وہ اس میں میڈیٹر بنے، جس کے بعد باہمی مشاورت سے 8 فروری 2024 کو آئندہ سال عام انتخابات کی تاریخ مقرر کی گئی۔ اس فیصلے کے بعد جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنا ایک اضافی نوٹ بھی تحریر کریں گے۔ اب وہ اضافی نوٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 41 صفحات پر مشتمل یہ اضافی نوٹ آج سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا۔ اس اضافی نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے مختلف نکات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ کہیں جسٹس اطہر من اللہ وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کے احکامات کی حکم عدولی کی بات کرتے ہیں، تو کہیں جو صدر پاکستان، گورنر، الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت اور دیگر نگران صوبائی حکومتوں کی غیر آئینی اقدامات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے اپنے جو 41 صفحات پر مشتمل یہ نوٹ ہے، اس میں موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بڑے جو سمجھیں کہ ان کے فیورٹ سابق چیف جسٹس AR کارنیلیس کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے سخت قسم کی آبزرویشنز دی ہیں، اور سابق چیف جسٹس AR کارنیلیس کو بھی انہوں نے تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے سابق چیف جسٹس AR کارنیلیس کے حوالے سے آبزرویشن دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس AR کارنیلیس نے 1956 کے آئین کے تحت آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا، لیکن جب اس آئین کی خلاف ورزی ہوئی، اس کو توڑا گیا، تو جسٹس یعنی جو سابق چیف جسٹس تھے AR کارنیلیس، انہوں نے جو PCO تھے اس کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا، اور پھر اس جو آئین کی خلاف ورزی ہوئی 1956 کے آئین کی، اس کی توثیق بھی کی۔ جس بینچ نے نظریہ ضرورت کو زندہ کیا تھا سابق چیف جسٹس مولوی تمیز الدین کیس میں، تو اس کیس میں اس بینچ میں سابق جو چیف جسٹس تھے AR کارنیلیس وہ بھی موجود تھے، جس کے بعد پھر وہ 8 سال کے لیے چیف جسٹس پاکستان رہے، اور اسی عامر کے دور میں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کا حلف اٹھایا، اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک اور فوجی عامر یحییٰ خان کے لیگل ایڈوائزر بھی رہے۔ تو اس طرح کے جو بڑی سخت قسم کی آبزرویشنز تھیں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے اپنے اس فیصلے میں، اپنے اس اضافی نوٹ میں ان کا احاطہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ اپنے اضافی نوٹ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے جو 4 از خود نوٹس سپریم کورٹ کی جانب سے لیا گیا تھا، وہ 4 ججز نے اکثریت کی بنیاد پر اس کو مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ PDM کی جو حکومت ہے وہ عدالتی یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی حکم عدولی کی بھی مرتکب ہوئی ہے۔ اگر ان کی اس دلیل کو مان لیا جائے، اور ساتھ ہی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 کی اکثریت سے از خود نوٹس مسترد کر دیا، تو پھر یہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے جسٹس اطہر من اللہ کہ جو وہ جج صاحبان اور جو وفاقی حکومت کا موقف تھا وہ ہمیں ایک ہی پیج کے اوپر نظر آتے ہیں، اور دونوں میں بالکل یکسانیت معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر PDM کی جانب سے سپریم کورٹ کے احکامات کی حکم عدولی کی گئی ہے، تو پھر وہ جو 4 کی اکثریت سے جو از خود نوٹس مسترد ہوا، پھر وہ بات جو ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتی۔ تو اس طرح ہمیں جسٹس اطہر من اللہ کا جو یہ اضافی نوٹ ہے، اس کے اندر کچھ ایسا جھول بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو اضافی نوٹ ہے اس کو آپ پڑھیں تو اس کے اندر آئین کی خلاف ورزی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ذمہ دار ہیں کسی حد تک ان کا تعین بھی کیا گیا ہے،
لیکن ان ذمہ داروں کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے، کیا کس طریقے سے ان کے خلاف آئین کی خلاف ورزی پر ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اس حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے اضافی نوٹ میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ مثال کے طور پر جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے اضافی نوٹ میں صدر پاکستان، گورنرز یعنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی گورنرز، اس کے علاوہ جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے علاوہ پی ڈی ایم کی حکومت اور موجودہ نگران حکومت سمیت جو دیگر فریقین ہیں ان کو عام انتخابات میں تاخیر کا ذمہ دار تو ٹھہرایا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے کسی قسم کی کوئی ایسی سفارشات یا کوئی ایسی تجاویز نہیں دی کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ آئین کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 آئین پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اگر آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو پھر ان تمام ذمہ داروں کے خلاف آرٹیکل 6 بھی لگنا چاہیے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی اسی معاملے پر، یعنی 90 روز میں عام انتخابات کروانے سے متعلق، تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے اس پر اعتراض عائد کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس کا اپنے اعتراض میں یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 248 کے تحت صدر پاکستان کو فریق نہیں بنایا جا سکتا، جس کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے ان چیمبر اپیل دائر کی گئی، اور اس اپیل میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بہت بولڈ موقف اختیار کیا گیا۔ وہ بولڈ موقف یہ تھا، پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ صدر پاکستان کو فوجداری یعنی کرمنل معاملات کے اندر استثناء حاصل ہے۔ صدر پاکستان کو آئین کی خلاف ورزی یا آئینی معاملات میں کسی قسم کا کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف آئین کی خلاف ورزی پر اپنے ہی صدر عارف علوی کو چارج شیٹ کر رہی تھی، اور اس کے باوجود جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا اکثریتی فیصلہ ہو، یعنی جو سپریم کورٹ کا متفقہ فیصلہ آیا عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے، یا جسٹس اطہر من اللہ کا یہ اضافی نوٹ ہو، ان تمام معاملات میں ہمیں آئین شکنوں کے حوالے سے کسی قسم کی سزا کی کوئی تجویز یا اس میں کوئی سفارشات یا سپریم کورٹ کا کوئی حکم ایسا یا کوئی ایسی آبزرویشن نظر نہیں آتی کہ جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب اپنے اضافی نوٹ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مستقبل میں یعنی آئین کی یہ جو عام انتخابات کا انعقاد کا نہ ہونا یہ عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 12.5 کروڑ سے زائد پاکستانیوں کو حق رائے دہی سے محروم کرنا ان کے بنیادی حقوق اور آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ تو پھر یہاں پر انہوں نے آگے مزید یہ بھی کہا کہ مستقبل میں اس بات کے اقدامات کرنا ہوں گے کہ عام انتخابات تاخیر کا شکار نہ ہوں۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آئین پاکستان نے 90 روز میں عام انتخابات کے انعقاد کی ایک پابندی یا ایک اس کو مینڈیٹری قرار دیا ہے، اوبلیگیشن ہے کہ 90 روز میں یہ لازمی ہونے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر انتخابات نہیں ہوتے، پھر آئین پاکستان میں آرٹیکل 6 بھی موجود ہے، یعنی اگر انتخابات 90 روز میں نہیں ہوتے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور آئین کی خلاف ورزی سنگین غداری کے زمرے میں آتی ہے، اور سنگین غداری کے حوالے سے آئین پاکستان میں آرٹیکل 6 موجود ہے کہ جو بھی سنگین غداری کرے گا اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ بنے گا اور اس کی سزا موت ہے۔ اور اب تک پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے تو صرف ایک فوجی آمر پرویز مشرف کو آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کے مقدمے میں سزائے موت سنائی جا چکی ہے، اگرچہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن سزائے موت ایک فوجی آمر کو خصوصی عدالت کی جانب سے سنائی جا چکی ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آئین پاکستان میں 90 روز میں عام انتخابات کروانے کا ایک لازمی جو حکم ہے وہ موجود ہے، آرٹیکل 6 موجود ہے، تو پھر ہمیں ایسے کون سے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے 90 روز کے اندر عام انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جا سکے؟ وہ کون سی قانون سازی مزید کی جا سکتی ہے جس کی بنیاد پر 90 روز میں انتخابات ہر صورت ممکن ہو سکیں؟ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے جول ہیں جس میں ہمیں جو جسٹس اطہر من اللہ کے اس اضافی نوٹ میں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، وہ صدر پاکستان ہوں، وہ صوبائی گورنرز ہوں، وہ الیکشن کمیشن ہو، وہ وفاقی حکومت ہو، نگران حکومتیں ہوں، ریاستی ادارے ہوں، یا وہ کوئی بھی ایسا ذمہ دار جو آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا، اس کے خلاف اگر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے
چند لوگوں کو لٹکایا جائے، ان کو پھانسی پر چڑھایا جائے، تو پھر میرے خیال میں نہ تو کسی نئی قانون سازی کی ضرورت پڑے گی، نہ آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہ آئین کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، نہ قانون کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے۔ آپ جو مرضی قانون سازی کر لیں، آپ جو مرضی آئینی ترامیم کر لیں، جب تک ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا، ان کو جواب دہ نہیں کیا جائے گا، تب تک عوام کے اندر نہ تو اعتماد بحال ہو سکتا ہے اور نہ ہی آئین شکنوں کا راستہ روکنے کے لیے کسی قسم کے کوئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ ماضی سے لے کے اب تک پاکستان میں بار بار آئین کی خلاف ورزی صرف اسی وجہ سے ہوتی رہی کہ نہ ماضی میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی اور نہ ہی ہمیں اب کارروائی ہوتی نظر آتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب جو یہ 90 روز میں عام انتخابات کا معاملہ تھا، اس میں آئین کی خلاف ورزی ہو چکی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت کے دوران یہ کہہ چکے کہ جو ماضی میں ہو چکا اس کو بھول جائیں اور اب آگے چلیں، یعنی ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اور آئین پاکستان کے سب سے بڑے محافظ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود نظریہ ضرورت کو زندہ کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور جج اور بطور چیف جسٹس پاکستان بھی مختلف مواقع پر آئین کے تحفظ کا وہ بیان دیتے ہیں، وہ اس کا دم بھرتے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جب آئین کے تحفظ کی بات آئی تو انہوں نے بھی نظریہ ضرورت کو زندہ کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ آئین پر اگر عمل درآمد ہوگا، غداروں کو، سنگین غداری کرنے والوں کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا دی جائے گی، تو یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے جس پر عمل درآمد شاید چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی نہ کر سکیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے آسان راستے کا انتخاب کیا اور کہا کہ ماضی میں جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس لیے ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ پھر جو یہ 90 روز میں عام انتخابات کا معاملہ تھا، جب اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا تو چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک حتمی تاریخ کا اعلان کریں، اس تاریخ کو بعد میں تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے کچھ پیش بندی کی گئی کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو نظریہ ضرورت کے تحت آگے اس کو لے جایا جائے۔ سوال اب یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماضی میں کسی قسم کی جو آئین شکن تھے، جو آئین کی خلاف ورزی کرنے والے تھے، اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو پھر یہ ایک سنہری موقع تھا کہ جب ذمہ داروں کا تعین ہو چکا، جب یہ پتہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، 90 روز میں عام انتخابات نہ تو پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے ہوئے اور نہ ہی موجودہ قومی اسمبلی کے ہوئے ہیں، تو پھر یہ ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان کی بنتی تھی کہ وہ ذمہ داروں کا اگر تعین کر رہی ہے تو پھر ان کے خلاف اقدامات کے لیے یا ان کو سزا دینے کے لیے بھی ان کو اپنے فیصلے میں کچھ ایسے احکامات جاری کرنے چاہیے تھے، کچھ ایسی آبزرویشنز دینی چاہیے تھی تاکہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی آگے بڑھائی جا سکتی۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر نظریہ ضرورت کو اس کا سہارا لیا گیا اور عام انتخابات کا ایک انعقاد میں تاخیر کرنے والوں کا ایک بار پھر احتساب نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے جو موجودہ نگران حکومتیں ہیں ان کو بھی غیر آئینی قرار دیا گیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا اپنے اضافی نوٹ میں یہ بھی کہنا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ، یعنی 7 نومبر کو عام انتخابات ہونا تھے، 7 نومبر کو عام انتخابات نہ ہو سکے، جس کے بعد ہر گزرتا دن آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یعنی ہر روز آئین ٹوٹ رہا ہے، ہر روز آئین ٹوٹ رہا ہے، اور اس کے باوجود سپریم کورٹ نے کسی قسم کی کوئی ایسی آبزرویشنز یا کوئی ایسے احکامات نہیں دیے کہ ان آئین شکنی کرنے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے، ان کو کیا سزا ملنی چاہیے، اور ان کا ایسے سمجھے کہ ایک طرح سے تعین کر کے ان کا یہ رکھ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ ذمہ دار تو ہیں، لیکن شاید سپریم کورٹ کے جج صاحبان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے جو دیگر برادر ججز ہیں جو ہر وقت آئین اور قانون کی عملداری، آئین اور قانون کی بالادستی کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن جب ذمہ داروں کا تعین کو سزا دینے کی بات آئی تو وہاں پر انہوں نے بھی نظریہ ضرورت کے تحت مصلحت کا شکار ہونے میں ہی انہوں نے عافیت سمجھی اور آئین شکنوں کو سزا دینے کے لیے انہوں نے کسی قسم کے کوئی احکامات جاری نہیں کیے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آج جسٹس اطہر من اللہ کے اس اضافی نوٹ سے ہمیں ملی، جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کی کچھ آراء ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔